نکلے تیری تلاش میں۔ سین انٹونیو اور چمگادڑوں کا ڈیرہ۔ عید الفطر عثمان بیٹے کے پاس ایل پاسو میں گزارنے کے بعد میں اپنے بڑے بیٹے عمر کے پاس سین انٹونیو آ گیا۔ سین انٹونیو ریاست ٹیکساس کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 15,47,253 ہے۔ یہ ٹیکساس اسٹیٹ کی سب سے پرانی میونسپلٹی ہے۔ 1 مئی 2018 کو اس کی 300ویں سالانہ تقریب منائی گئی۔ اس کا نام پرتگالی پادری سینٹ اینتھونی کے نام پر رکھا گیا۔ اس شہر میں ہر سال 32 ملین سیاح آتے ہیں۔ اس کے دیدہ ذیل مقامات دی ایلمو پارک، نیشنل ہسٹوریکل پارک، میلوں لمبی دریا کے کنارے سیر، سکس فلیگز، سی ورلڈ، چڑیا گھر اور مورگنز ونڈر لینڈ ہیں۔ دنیا میں چمگادڑوں کی سب سے بڑی کالونی بریکن کیو میں پائی جاتی ہے، جو سین انٹونیو سے 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہر سال جون میں میکسیکن فری ٹیلڈ چمگادڑیں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ چمگادڑ کے بچے کو پپ کہا جاتا ہے۔ اس طرح ان چمگادڑوں کی موجودہ تعداد 20 ملین کے قریب ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد یہ غار سے اکٹھی نکلتی ہیں اور سورج نکلنے سے 20 منٹ پہلے واپس آتی ہیں۔ ان کے اکٹھے اڑنے سے کاغذ کے پھٹنے جیسی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ آواز بالکل قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہزاروں چمگادڑیں اکٹھی ہوا میں غوطہ لگاتی ہوئی اپنے پر سکیڑ کر فری فال کرتی ہیں اور زمین کے بالکل قریب پہنچ کر پر کھولتی ہیں اور اپنے ٹھکانوں کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ غار سے نکلنے اور داخل ہونے کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ 10 جون کو پارکس میں نہ جانے کی پابندی ہٹا لی گئی تو میں اور عمر دونوں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی پارک میں چلے جاتے اور تیز رفتار سے 40 منٹ پیدل چلتے۔ عمر تو امریکنوں کی طرح دوڑنے کے موڈ میں ہوتا تھا، لیکن میں خرامہ خرامہ چل کر گزارا کرتا تھا۔ عمر نیٹ پر ہر روز ایک نیا ٹریل ڈھونڈ لیتا اور ہم دونوں خوب پیدل چلتے۔ پانی کی بوتل ہمیشہ لے جاتے کہ موسم میں تھوڑی حدت ہوتی تھی۔ آئزن آور پارک پہاڑی پر واقع ہے۔ وہاں چڑھائی پر چلنا میرے دل کو بہت بھاتا تھا۔ ایک اور پارک فریڈرک پارک تھا۔ یہ تو بنا ہی ایک پہاڑ کے اوپر تھا۔ لوگ اس پارک میں باقاعدہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر آتے تھے۔ ان کے پاس چلنے میں سہارا دینے والا ڈنڈا، پانی کی بڑی بوتل، ایمرجنسی ادویات کی کٹ اور کھانے کی اشیاء ساتھ ہوتی تھیں۔ شاید وہ سارا دن ہائیکنگ کر کے شام کو واپس لوٹتے تھے۔ یہاں جگہ جگہ جنگلی حیات کی موجودگی سے آگاہ کیا گیا ہے اور خاص طور پر سانپوں کی موجودگی کے متعلق خبردار کیا گیا ہے۔ ان دونوں پارکوں میں تو چیتے کی بھی موجودگی کی اطلاع وہاں پہنچائی گئی ہے اور اس کے متعلق احتیاطی تدابیر یوں تحریر کی گئی ہیں، اور اگر آپ کا سامنا چیتے سے ہو ہی جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں، بلکہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو کر اپنے بازو ہوا میں پھیلا کر اسے اپنا بہت بڑا ہونے کا یقین دلائیں۔ کافی حد تک امکان ہے کہ وہ ایک عظیم الجثہ جانور سمجھ کر دم دبا کر بھاگ جائے۔ تجویز کرنے والا کوئی بڑے پائے کا دانشور لگتا تھا۔ ہموار زمین کے پارکوں میں ہمیں 2 مرتبہ سانپ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پہلا سانپ سبز رنگ کا تھا۔
اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ دوسرا سانپ چتکبرا تھا۔ اس کی جلد پر کالے اور زرد رنگ کی دھاریاں نظر آ رہی تھیں۔ عمر نے اس کے قریب ہو کر اس کی ویڈیو بنائی اور گوگل کو تصویر بھیج کر اس کے زہریلے ہونے کے بارے میں پوچھا۔ گوگل کی اطلاع کے مطابق سانپوں کی واضح اکثریت زہریلی نہیں ہوتی، البتہ جن سانپوں میں سرخ رنگ کی دھاریاں کالے رنگ سے ملتی ہوں ان کے زہریلے ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔